السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یکم ہجری کا بیان چل رہا ہے، ہجرت کے پہلے سال کا۔ گزشتہ جمعے میں میثاق مدینہ جس کو کہتے ہیں، یہود کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے چیدہ نکات آپ کے سامنے ذکر کیے اور اس کے جو نتائج کانسیکوینسز کیا تھے اور اس کا کتنا شاندار نتیجہ مدینہ منورہ کی تاریخ میں برآمد ہوا، اس کے اوپر ہی بات ہوئی۔ تو یکم ہجری میں جو اہم واقعات ہیں جو پیش آئے ہیں اور بڑے تواتر کے ساتھ جو سیرتی کتابوں میں اس لیے منقول ہے کہ اس کا اثر مدینہ منورہ کی زندگی کے اوپر ایک پڑا۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا کہ جب یہ لوگ مدینہ کے لوگ، خزرج کے قبیلے کے لوگ جس میں زیادہ تھے، اوس کے تھوڑے سے لوگ تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی آ کر عقبہ کے اندر، جس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے آپ سے ایک معلم، ایک مدرس، ایک استاد مانگا تھا، ایک داعی اور ایک مبلغ مانگا تھا کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو اسلام پڑھائیں گے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کو بھیجا تھا، مصعب ابن عمیر کو، ان کی میزبانی کی تھی اسعد ابن زرارہ نے۔ یہ جو حضرت سید اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے یکم ہجری کے اندر۔ یہ بنو نجار کے مشہور قبیلے سے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے ننیال تھا، آپ کے دادا کا ننیال تھا۔ تو آپ نے ان کو اپنے قبیلے کا نقیب یا نگران بھی مقرر کیا تھا۔ جب 74 لوگ مسلمان اسلام لائے تھے، تو آپ نے ہر کچھ لوگوں کے اوپر نگران مقرر کیے تھے، جن کو نقیب کہتے ہیں۔ 12 نقیب مقرر کیے تھے، ان میں سے ایک اسد ابن زرارہ بھی تھے۔ تو یہ لوگ پھر آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے کہا کہ حضرت اسد ابن زرارہ کے انتقال کے بعد کہ اب ہمیں کوئی اور نقیب مقرر کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم میرے ماموں ہو، یعنی تم لوگ میرے ماموں کا قبیلہ ہے، تمہارا نقیب میں ہوں۔ اس پر ان لوگوں نے بڑی خوشی اور بڑے اس کو اپنے لیے بڑا شرف اور بڑا فضل سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ہمارا نقیب قرار دیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داری کا لحاظ فرمایا۔ ان کے ساتھ جو رشتہ داری تھی، جو قرابت داری تھی، اس کا لحاظ آپ نے، اور آپ نے سیرتی کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یوں تو آپ نے کہا کہ اپنی اونٹنی کے بارے میں کہ دعوها فإنها مأمورہ، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کے مطابق جا کر جہاں بیٹھے گی۔ لیکن آپ کے دل میں یہ تھا کہ یہ بنو نجار میں کہیں بیٹھے جو ہمارا ننیال ہے، جس کے ساتھ ہماری قرابت داری اور آپ کی رشتہ داری ہے۔ مکہ میں 2 مشہور مشرکین مکہ کے 2 بڑے سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید تکلیف، اذیت اور آزمائش کا باعث رہے، ان کا وہ بھی انتقال ان کا بھی اسی یکم ہجری کو ہوا۔ ایک ولید ابن مغیرہ کا اور دوسرا عاص ابن وائل کا۔ یہ دونوں وہ لوگ تھے جو پوری 13 سالہ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن 10 لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے، ان میں ان دونوں کا شمار ہے، ایک عاص ابن وائل کا اور ایک
ولید ابن مغیرہ کا۔ اور ان دونوں کو دیکھیں، ان دونوں کے بیٹے تاریخ اسلام کے مشہور ترین فاتحین ہیں۔ ایک کے بیٹے حضرت خالد ابن ولید ہیں اور دوسرے کے بیٹے حضرت عمر ابن العاص ہیں جو فاتح مصر ہیں، مصر جنہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور کمانڈر اور ان کے دست راست حضرت سیدنا عمر ابن العاص یا عاص ابن وائل کے بیٹے ہیں، اور سیدنا خالد ابن ولید جو ہیں یہ ولید ابن مغیرہ کے بیٹے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ کی دعوت کا اور آپ کی کمال تربیت کا اعجاز ہے کہ اتنے بڑے دشمنان اسلام کے براہ راست بیٹے، یہ نہیں کہ اگلی نسلوں میں کہ 10ویں نسل 5ویں نسل، براہ راست ان کے گھر کے اندر پلنے والے اور اپنے والد کا معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھنے والے، اس دشمنی اور اس عناد اور اس تمام خلفشار اور فتنے اور فساد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے دین کے اور اسلام کے اتنے بڑے سپاہی بنے۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے، اور کسی دعوت کے اندر یہ تاثیر نہیں دکھائی جا سکتی کہ اس میں، اور ایک نہیں ہے، ابو جہل کے بیٹے حضرت سیدنا اکرمہ اور امیہ ابن خلف کے بیٹے حضرت سیدنا صفوان ابن امیہ، ایک ایک فرد ایسا ہے کہ اس کے بعد ان کی اگلی نسلوں کو، جس کی اپنی قسمت میں اگر اسلام نہیں بھی تھا، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ خوش نصیب ہے کہ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے اسلام کے خلاف اور صحابہ کے خلاف بڑی بڑی جنگوں کی قیادت کی ہے، احد جیسی جنگ کی قیادت کی ہے، خندق کی قیادت کی ہے، اور مسلمانوں کو جو بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا، لیکن ان کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے اسلام لکھا تھا، خود اسلام لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں، ان کی بیٹی حضور کے گھر کے اندر، حضور ان کے داماد ہیں، اور ان کو بیٹا اللہ پاک نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عطا فرمایا جس پر اسلام کی رہتی تاریخ تک فخر کیا جاتا رہے گا۔ تو یہ پھر ان کی قسمت تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف انہی کی نہیں، ان کی وہ اہلیہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کتنے تکلیف دہ واقعات، اگرچہ تاریخی اعتبار سے جو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی بات ہے، اس پر سیرت نگاروں کو اختلاف ہے، اور ہمارے اس عصر کے ایک بہت مشہور ہندوستانی سیرت نگار عالم ہیں، اور ان کی بہت بڑی سیرت پر انہوں نے ساری زندگی لگائی ہے اس کی تحقیق کے اوپر، وہ حضرات اس واقعے کی صحت کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ افسانہ نویسوں نے اور داستان ترازوں نے اس کو جو ہے وہ اس واقعے کو زیب داستان کے لیے بڑھایا ہے، اور ٹھیک ہے باقی چیزیں تھیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت جو حدیث کے لیے جو ثبوت درکار ہوتا ہے وہ اس کے لیے پورا نہیں۔ بہرحال اگر یہ نہ بھی ہو تو بھی باقی چیزیں کوئی کم نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن پھر اللہ جل شانہ نے اسلام بھی کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اچھا، اسی سال یعنی 1 ہجری کو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بیشتر سیرت نگاروں کے نزدیک 6 برس تھی، اور رخصتی کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 9 برس تھی۔ اس میں بھی اختلاف تو ہے سیرت نگاروں کا، مورخین کا، بہت حضرات اس کی ایک سے زائد توجیحات کرتے ہیں، لیکن سیرت نگاروں کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ 9 سال ہے، ورنہ 12 برس کا قول بھی ہے اور 18 برس کا قول بھی ہے، لیکن بہرحال وہ شاذ اقوال ہیں، زیادہ تر حضرات اسی کو لکھتے ہیں۔ اچھا، یہی وہ مشہور واقعہ جو بیر روما، مشہور کنواں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر وقف کیا تھا، اور جن 2 باتوں کا آپ نے اپنی شہادت کی رات بلوائیوں کو اور فسادیوں کو واسطہ دیا تھا، وہ بیر روما، وہ مشہور کنواں مدینہ منورہ کا جس کا میٹھا پانی، اس وقت یہ واحد کنواں تھا جس کا پانی لوگ پینے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ایک یہودی کی ملکیت کے اندر تھا، اور وہ بہت مہنگا پانی بیچتا تھا، غریب مسلمانوں کے لیے خریدنا ممکن نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، مفت ان کو پانی اسے پینے دے گا، نکالنے دے گا، میں اس کے لیے جنت کے اندر ایک چشمے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خرید کر وقف کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو 2 سعادتیں تھی، خاص طور پر دونوں پر جنت کی ضمانت تھی، ایک مسجد نبوی کی توسیعی زمین کے لیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری کے اندر مسجد نبوی کی توسیع کا جب فیصلہ فرمایا تو آپ نے کہا تھا کہ جو اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی کے اندر وقف، اصل تو اس کے مالک کو پیغام بھیجا تھا جس کے پاس وہ زمین تھی کہ اگر تم یہ زمین مسجد نبوی کو دے دو تو اس کے عوض مجھ سے جنت میں لے لو۔ تو وہ انہوں نے عذر کیا، انہوں نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں اور میرے پاس یہی ٹکڑا ہے زمین کا، اور میں عیالدار ہوں، میرے بچے ہیں،
تو اگر مجھے اس کا معاوضہ مل جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرات صحابہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ماحول بنایا تھا کہ جس میں ایک شخص اپنی رائے یا اپنے خیال کے اظہار میں کتنا آزاد تھا۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملے، پھر بات بھی اتنی بڑی، اچھا ان کو یہ بھی پرواہ نہیں تھی اس بات کی کہ لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے کہ دیکھو اس نے جنت کے عوض جو ہے وہ دنیا کے چند دینار لے لیے اور اس نے جنت کی پیشکش کو قبول نہیں کیا، یا قبول تو کیا لیکن مطلب کچھ اور بھی چاہا اس کے ساتھ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور آپ کو جو صحابہ سے محبت تھی، شاید ان صاحب کو اس بات کا یقین تھا کہ مجھے جنت میں محل بھی مل جائے گا اور دنیا کی قیمت بھی مل جائے گی، اس لیے انہوں نے یہ کہا ہوگا، ورنہ صحابی رسول تھے، انصاری تھے۔ اس موقع پر بھی اللہ پاک نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ انہوں نے اس حصے کو زمین کے انہوں نے، تو یہ دونوں چیزیں بھی جو ہیں یکم ہجری کے مشہور واقعات میں سے ایک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سن 2 ہجری۔ 2 ہجری بہت تیز رفتار واقعات کی ہجری ہے، کیونکہ پہلی ہجری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، 3 مہینے گزر چکے ہیں، محرم، صفر اور ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے، تو یہ یکم ہجری کوئی 9-10 مہینوں پر مشتمل سال ہے۔ 2 ہجری سے اسلام کے بعض بڑے اہم ترین واقعات کا آغاز ہوتا ہے، جس میں سب سے بڑا واقعہ جو 2 ہجری کا ہے وہ غزوۃ البدر ہے۔ اور غزوہ بدر سے پہلے جہاد کی مشروعیت جو ہے وہ تو مدینہ منورہ پہنچتے ہی آ گئی تھی، اور اس سے پہلے کیا چیزیں آئی ہیں اس پر ہم انشاءاللہ آج 2 ہجری کی کچھ اور ضروری چیزیں کریں گے۔ زندگی رہی تو اگلے جمعے میں غزوہ بدر کے اوپر اور اس کے چیزوں پر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، بھی 2 ہجری کی چیزیں چلیں گی، لیکن یہ بڑا اہم ترین سن ہے۔ اس میں ایک چیز اور یہ ہوئی ہے 2 ہجری کے اندر کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ قبلہ بنا دیا گیا۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ابتداءً جو ہے وہ قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ خانہ کعبہ کے سامنے اس جہت سے نماز پڑھتے تھے جس میں خانہ کعبہ امیڈیٹلی آپ کے سامنے ہوتا تھا، اور یہ وہ سمت اور وہ جہت ہوتی تھی جس میں جو بیت المقدس کی طرف ہوتی تھی، یعنی خانہ کعبہ کی اس سمت کو اپنے سامنے رکھتے تھے جس سے آپ کا رخ مبارک بیت المقدس کی طرف ہو جاتا تھا۔ تو ایک ہی وقت کے اندر آپ خانہ کعبہ کی طرف بھی آپ کا منہ ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی آپ کا روح انور ہوتا تھا۔ یہ صورت مدینہ منورہ کے اندر تو ممکن نہیں تھی، کیونکہ جہات بالکل مخالف ہو گئی تھی، مدینہ منورہ میں آپ ایک دوسرے کے دوسری طرف ہو گئی تھی۔ اس لیے جو مسجد نبوی کی ابتدائی تعمیر ہوئی، پہلی تعمیر جو اس کی ہوئی، اس میں بیت المقدس کی طرف اس کا رخ رکھا گیا۔ میں نے آپ کو مسجد نبوی کی تعمیر کے دنوں کے اندر اس کو بتایا بھی تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ جل شانہ نے شدت کے ساتھ یہ داعیہ پیدا فرما دیا، یہ خیال کہ آپ کو شدید قسم کا یہ اشتیاق اور شوق پیدا ہوا کہ یا اللہ بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو خانہ کعبہ بنایا جائے اور ہمیں نمازیں اس طرف منہ کر کے پڑھنے کے لیے اس طرف منہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ قرآن شریف کے اندر سورہ یہ 2 سپارہ سے قول الصفحاء کے آغاز کے اندر وہ آیتیں موجود ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ بار بار نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب جبرائیل امین یہ حکم لے کر اترتے ہیں۔ تو پھر یہ حکم 2 ہجری کو آ گیا اور کہا گیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اب آپ اپنا روح انور آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ یہ تقریباً 16-17 مہینے اس طرف منہ رہا ہے بیت المقدس کی طرف۔ شعبان کا وسط ہے جب 2 ہجری کے شعبان کا، کہ جب یہ حکم آیا کہ اب آپ جو ہے منہ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ تو جب بیت اللہ کی طرف منہ کا حکم آیا، وہ جس نماز کے دوران آیا اور جس جگہ کے اوپر آیا، آپ حضرات جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہاں جو زیارات کرتے ہیں اس کے اندر ایک مسجد قبلتین کے نام سے ایک مسجد کے اندر آپ لوگ یقیناً جتنے لوگ گئے ہیں وہاں پر گئے ہوں گے، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد لے جائے۔ تو وہاں یہ وہ جگہ تھی جہاں پر یہ حکم آیا تھا، اور ایک ہی نماز کے اندر مسلمانوں نے رخ موڑا تھا جبرائیل امین کے آنے کے اوپر۔ تو چونکہ وہاں ایک ایسی نماز پڑھی گئی تھی جس کی کچھ رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھیں اور کچھ رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی، اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ قبلتین کا مطلب عربی میں ہوتا ہے 2 قبلے جس کے اندر فالو کیے گئے تھے ایک نماز۔ اچھا، یہ تفصیل لمبی ہو جائے گی، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ میری خواہش اور کوشش ہے کہ ہم 50
خطبوں میں 50 جمعوں میں سیرت مکمل کر لیں، ورنہ یہ جو تحویل قبلہ کہتے ہیں اس کو، تحویل قبلہ، تحویل کہتے ہیں پھیرنے کو، منہ پھیرنے کو، کسی چیز کو موڑنے کو. تو یہ جو قبلے کی تحویل کیوں ہوئی، قرآن شریف میں اس کے اوپر بڑی آیات موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلات موجود ہیں. اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بڑی آزمائش تھی. اس میں کیا آزمائش تھی، اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنے میں کس کی آزمائش تھی، اور بیت اللہ کی طرف منہ کرنے میں کس کی آزمائش تھی، اور اللہ جل شانہ نے اس کا ذکر، یہ وہ تفصیلات ہیں. اگر ہم اس کی طرف چلے گئے تو کئی جمعے پھر ہمیں اس پہ ہو جائیں گے. یہ کسی اور وقت میں انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. بہرحال یہ حکم وہاں پر آیا. دوسری چیز جو 2 ہجری کے اندر قائم ہوئی، جس کا مسلمانوں کے تعلیمی نظام پر، جس کو مسلمانوں کے منظم تعلیمی نظام اور اصلاحی نظام کی اساس اور بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے. مسلمانوں میں جتنے بھی دینی تعلیمی نظام چل رہے ہیں، اگر ان سے ان کی بنیاد پوچھی جائے تو وہ اپنی نسبت جس طرف کرتے ہیں، یا مسلمانوں میں جتنے اصلاحی تزکیہ اور ارشاد کے نظام چل رہے ہیں، اگر ان سے ان کی بنیاد پوچھی جائے اور ان کی ابتدا اور آغاز پوچھا جائے تو اپنی نسبت جس طرف کرتے ہیں وہ اس درسگاہ کا اور اس خانقاہ کا آغاز جو ہے وہ 2 ہجری کے اندر مسجد نبوی کے اندر صفہ کے نام سے ہوا ہے. صفہ عربی کے اندر سائبان یا سایہ دار جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ 2 ہجری میں اس وقت ہوا کہ جب تحویل قبلہ ہو گیا اور اب منہ مغرب کی طرف ہو گیا. جب مسلمانوں کا قبلے کے اندر دوسری سامنے کی طرف ہوا تو جو جہاں پہلے کی طرف جو قبلہ تھا اس جگہ پر ایک چھپر اور ایک سائبان ڈال دیا گیا، اور اس میں وہ مسلمان جنہوں نے اپنی زندگیاں تحصیل علم کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے کے لیے وقف کرنا طے کر لیا تھا، یہ ان کا ٹھکانہ اور ان کی جگہ بنی. یعنی مسجد نبوی کے اندر بیک وقت 2 عظیم الشان نظام شروع ہوئے کہ ایک تو ان حضرات کو تعلیمی فائدہ ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کریں گے، آپ سے باتیں سنیں گے، آپ کی احادیث مبارکہ سنیں گے، قرآن سنیں گے، نازل ہوتا رہے گا، یہ سب سے پہلے سنتے رہیں گے. آپ کی قرآن کی جو تشریحات ہیں، جو توضیحات ہیں، جو تفسیر ہے، وہ بھی سنتے رہیں گے آپ سے، اور آپ کی صحبت اٹھائیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے. تو یہ لوگ اس چیز کو اپنی زندگی کی ترجیح بنا کر مسجد نبوی کے اندر مقیم ہو گئے. اچھا، ان کی تعداد کتنی رہی یہ مختلف ادوار میں مختلف ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک ہیں، اور وہ ان کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ اصحاب صفہ کے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک زمانے میں یہ تعداد 70 بھی رہی ہے، 80 بھی رہی ہے، اور دیگر صحابہ کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تعداد ایک دور کے اندر 400 تک بھی گئی ہے. یہ لوگ مسجد میں صبح و شام مقیم رہتے تھے، کام کوئی اور نہیں کرتے تھے عام طور پر، یعنی آپ ہی کی صحبت ہی ان کی پہلی ترجیح تھی، اور تعلیم حاصل کرنا ان کی پہلی ترجیح تھی. اور آج جس طرح ہمارے لوگ اگر کوئی تعلیم کو، دینی تعلیم کو، تزکیے کو اپنی ترجیح بنا لیں تو اس کو معاشرے میں مشورے دینے والے لوگ کتنے سارے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی کام بھی کیا کرو. ان کو کسی صحابی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ بھائی صفہ چھوڑو، کوئی باہر بازار بھی جاؤ، کوئی کھیت بھی جاؤ. اتنے بڑے بڑے سمجھدار صحابہ موجود تھے، ان کو بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب سمجھتے تھے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اور آپ سے تعلیم، کیونکہ ان سے امت نے پھر فائدہ اٹھانا تھا بعد میں. یہ حدیث کے بڑے بڑے راوی ہیں، سارے کے سارے واقعات انہوں نے ہی بیان کیے ہیں. حدیث جو آج ہم تک پہنچی ہیں، جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا اور زندگی کو وحی کی ترتیب کے مطابق گزارنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ انہی حضرات کی مہربانی ہے. ان کے کتنے سال تھے؟ زیادہ سے زیادہ 10 برس بنتے ہیں، زیادہ سے 2 ہجری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک. انہوں نے تو 10 برس دیے، 10 برس، اور امت کے لیے لاکھوں برس کا سامان کر گئے. لاکھوں برس تک ان اصحاب صفہ سے امت فائدہ اٹھاتی رہے گی. جب تک قیامت قائم ہوگی اصحاب صفہ کا فیضان جاری رہے گا. ان کے تو 10 برس تھے صرف، اور اس 10 برس میں انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کو اپنی ترجیح نہیں بنایا، کمانے کو، مال کمانے کو اپنی ترجیح نہیں بنایا، اور اپنے ان اوقات کو سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کو فوکس کر کے انہی کی جانب اپنی تمام توجہات مبذول کر کے فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا، روحانیت حاصل کی، قرآن حاصل کیا، حدیث حاصل کی. تو اس سے بڑا بہتر سودا اور کس کا ہو سکتا ہے؟ تو ان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ فقراء صحابہ تھے.
اور صفہ میں رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے گھر نہیں تھے اور انہوں نے گھر بار کی فکر نہیں کی تھی. ہاں ان میں سے بعضوں کی بعض اوقات جیسے عبداللہ ابن عمر اصحاب صفہ میں سے، لیکن شادی ہو گئی، نکاح سے پہلے ادھر رہے، شادی ہو گئی، پھر اپنے لیے گھر لے لیا چھوٹا سا اور اہلیہ کے پاس رہنے لگے اور وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے. کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دور صفہ کا گزارا، چونکہ ہم لوگ کماتے نہیں تھے اور ہم تو بس ٹکٹکی باندھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے تھے. جب آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے ہم مسجد میں بیٹھ جاتے. گھر آپ کو پتہ ہی ہے، مسجد کے سے دروازہ آپ کے حجرہ عائشہ کا، باقی ازواج کے حجرے بھی یہی ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر تھے سارے کے سارے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں بڑی بھوک دیکھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جو مجاہد سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ بعض اوقات بھوک کی شدت کی وجہ سے، جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کو اپنے پیٹ میں ایک ٹھنڈک اور خنکی کا احساس ہوتا ہے شدید بھوک کے اندر. تو کہتے ہیں اس پیٹ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک عجیب قسم کے انسان کو وہ احساس ہوتا ہے، اور کہتے ہیں میں اس کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین کے ساتھ لگا لیا کرتا تھا، اور کہ مجھے کوئی شاید زمین کی نمی سے میری کوئی طبیعت ٹھیک ہو شدت کی وجہ سے. اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا کرتے تھے تاکہ سیدھے کھڑے ہو سکے، کیونکہ بہت خالی پیٹ جب ہوتا ہے تو کمر اس میں جھک جاتی ہے. پھر اپنا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ پوری کی پوری روایت بخاری شریف کی کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھوک کی شدت سے میں بے تاب ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور مجھے کھانا کھلا دے. تو کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے گزرتے ہوئے نظر آئے. سوال میں نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ مجھے کھانا کھلائیں. صحابہ کے اندر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی جو ممانعت فرمائی تھی، اگرچہ یہ جو بھوک ہے تو اضطراری ہے اور اضطرار کے اندر تو اجازت بھی ہے، لیکن صحابہ کا تقویٰ تھا، سوال نہیں کرنا چاہتے، مانگنا نہیں چاہتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سوال پوچھتا ہوں دینی علمی، تو مجھے اس کا جواب عنایت کرتے ہوئے جب میرے چہرے پر نگاہ ڈالیں گے تو میری غیر معمولی بھوک کی کیفیت پہچان جائیں گے. ابوبکر صدیق کے میرے ساتھ لے جا کر کچھ کھلا دیں گے. تو کہتے ہیں میں نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ جی میں آپ سے قرآن کی ایک آیت سمجھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی پوچھو. تو میں نے قرآن کی آیت بیان کی، انہوں نے مجھے اس کا مطلب بیان کیا اور روانہ ہو گئے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی تو یعنی یہ مسئلہ تو نہیں ہو سکا. کہتے ہیں اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے نظر آئے. میں نے ان سے کہا کہ جی آپ سے قرآن کی ایک آیت پوچھنا چاہتا ہوں. مطلب یہ تھا کہ مجھے دیکھیں گے، میرے چہرے پر ان کو بھوک کے آثار نظر آئیں گے. تو کہتے ہیں ان کا جی پوچھو. میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے اس آیت کا مطلب بیان کیا اور روانہ ہو گئے. کہتے ہیں کہ اب میں دونوں چلے گئے. کہتے تھے میں دیکھا تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. کہتے ہیں میرا کچھ پوچھنے سے پہلے آپ نے میری طرف کہا کہ میری طرف دیکھا اور آپ مسکرائے اور آپ پہچان گئے کہ ابو ہریرہ کیوں کھڑا ہوا ہے. تو آپ نے کہا کہ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ. تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا. تو آپ اپنے گھر لے گئے. کہتے ہیں گھر لے گئے تو گھر میں جا کر آپ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے ام المؤمنین سے. انہوں نے کہا ایک دودھ کا پیالہ بھیج دیا کہ دودھ کا پیالہ گھر میں. آپ نے پوچھا کہاں سے آیا. اس نے پوچھا کہ کہیں صدقہ تو نہیں ہے. آپ کو پہلے میں نے بتایا صدقہ نہیں کھاتے تھے. تو کہا کہ کہاں سے آیا ہے. تو ام المؤمنین نے کہا کہ جی یہ ہدیہ آیا ہے کسی کی طرف سے آپ کے لیے. تو آپ نے جب یہ دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے ظاہر ہے پیالہ دودھ کا دیکھ کر، کیونکہ آپ لے کر گئے. تو حضور نے ان سے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ سارے صفہ والوں کو بلا لا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ پیالہ تو بمشکل اتنا ہے کہ مجھ جیسا بھوکا آدمی پی لے تو اس میں سے کچھ بچے گا نہیں. زیادہ زیادہ میں اتنا چھوڑ دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما لیں. اس سے زیادہ تو اس میں ہے نہیں. ادھر سے آپ فرما رہے ہیں سارے صفہ والوں کو بلا کر لے آؤ. تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ آیا کہ یہ اگر اس طرح ہم دونوں ہی پی لیتے تو بہتر تھا، لیکن ظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، صحابہ کی تربیت تھی، وہ اس کے اندر کوئی چون چرا تو کرتے نہیں تھے. کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کر بلا لایا ساروں کو. تو ساروں کا مطلب یہ ظاہر بات ہے وہ سارے کوئی آپ کے گھر کے اندر تو آ نہیں سکتے تھے، اتنا بڑا تو آپ کا گھر تھا نہیں. وہ جو مسجد کا وہ حصہ جہاں پر وہ لوگ بیٹھتے تھے پیچھے کی طرف، ادھر سے لا کر حضور کے دروازے کے سامنے بٹھا دیا ہوگا مسجد کے اندر، کیونکہ اگر وہ کم سے کم 80 بھی تھے تو حضور کے گھر میں تو 80 لوگوں کی گنجائش تو نہیں تھی، بیٹھنے کی بھی نہیں تھی. تو کہتے میں لے آیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ مجھے دیا اور کہا کہ ان کو پلانا شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے ایک کو دیا, وہ پیتے تھے, جتنا انہوں نے پینا ہوتا تھا جب وہ پورا پی لیتے تھے پھر میں ان سے لے لیتا تھا, دوسرے کو دیتا, پھر میں تیسرے کو دیتا, پھر میں چوتھے کو دیتا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے ہی صفہ کے تمام لوگوں نے وہ دودھ پی لیا, اور جب وہ پی لیا تو آخری میں بچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کہتے ہیں کہ حضور نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میری کیا کیفیت ہوئی, کہ ہر ایک کو پیالہ پکڑاتے ہوئے یہ خیال آتا ہوگا کہ شاید اب یہ ختم کر دے گا. آپ کسی اس آدمی کا سوچیں جس کو شدید ترین بھوک لگی ہوئی ہو, کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب وہ پیالہ پکڑاتے ہوں گے کہ اب پتہ نہیں اس میں سے کچھ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا. تو آپ نے ان کو دیکھ کے مسکرایا, کیونکہ آپ ابو ہریرہ کی کیفیت سمجھ رہے تھے ساری کی ساری کیا ہے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب میں اور تو رہ گئے صرف. ان کا جی بالکل یا رسول اللہ. تو آپ نے کہا کہ چلو اب تم پینا شروع. تو کہتے ہیں میں نے پیا, پھر میں پی کر پھر مروتاً حضور کی طرف بڑھا دیتا تھا, آپ کہتے نہیں اور پیو, پھر میں بڑھا دیتا, آپ کہتے نہیں اور پیو. کہتے ہیں پیتا رہا کہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کہتے رہے پیو اور پیو اور پیو اور پیو. تو کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے حق دے کر آپ کو بھیجا ہے. میں نے آخر کے اندر قسم کھا کر حضور کو یقین دلایا کہ یا رسول اللہ میرے بالکل نہیں. میں نے کہا قسم ہے اس ذات پاک کی یا رسول اللہ جس نے حق دے کر آپ کو بھیجا ہے, اب میرے اندر مزید گنجائش نہیں ہے پینے کی. تب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالہ اپنے ہاتھ میں تھاما اور بسم اللہ لے کر آپ نے پیا اور پیالے کو ختم کر کے رکھ دیا. تو یہ ان حضرات کا طریقہ تھا زندگی گزارنے کا, اور اسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشقتیں تو برداشت کیں, لیکن آج اس امت کو 5000 حدیثوں کا تحفہ عطا فرمایا. 5000 سے زائد روایات ہمارے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچی, اور یہ اس مشقت کے ساتھ پہنچی. آج ہمیں تو کسی بندے کو ہم اس حالت میں دیکھ لیں ہمیں اس پہ رحم آنا شروع ہو جاتا ہے, ہائے بیچارے مولوی صاحب کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, آج یہ نہیں ہے. اس کی کوئی اور قیمت ہوتی ہے جو بندہ وصول کر, ٹھیک ہے دنیا کی کچھ چیزوں کو وہ رضاکارانہ, ورنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کاروبار بھی کر سکتے تھے, کھیتی باڑی بھی کر سکتے تھے, سارے رستے ان کے سامنے بھی کھلے تھے. انہوں نے ترجیح اس بات کو دی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ سے آپ کی ارشادات کو سننا, آپ کی باتوں کو سننا. اچھا, یہ اس کا طریقہ یہ رہا کہ وہاں کوئی باقاعدہ لنگر یا مطبخ یعنی کوئی کچن تو تھا نہیں اصحاب صفہ کا. تو یہ کھاتے کیسے تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغنیاء صحابہ پر یعنی مالدار صحابہ پر, کھاتے پیتے صحابہ پر, کاروبار کرنے والے کھیتی باڑی کرنے والے صحابہ پر ان کو تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور فرمایا کسی کے ہر ایک کی وسعت اور اس کی توفیق کے مطابق کسی کو 2 صحابہ 2 صفہ والے دے دیے کہ تم ان کو لے جاؤ اپنے ساتھ, کسی کو 2 دے دیے, کسی کو 2 دے دیے, کسی کو 2 دے دیے, اور کچھ لوگ زیادہ بھی لے کر جاتے تھے. اور محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ جو کہ سردار تھے خزرج کے, سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا کہ وہ 80 لوگ رات کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. 80 لوگ اپنے گھر لے جاتے تھے ان میں سے, اور ان کو کھانا کھلا کر واپس مسجد بھیج دیا کرتے تھے. یہ لوگ مسجد آ جایا کرتے تھے. یہ ان کا عام طور پر طریقہ تھا. ایک چیز اور تھی صفہ کی جو اب بھی مسجد نبوی کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. اگر آپ کو مسجد نبوی میں, موجودہ مسجد نبوی میں آپ ایگزیکٹلی وہ جگہ لوکیٹ کرنا چاہیں جہاں پر صفہ تھا, تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ایک دفعہ بتایا ہے کہ ایک مسجد نبوی کے اندر قبلے کی مخالف سمت کے اندر دوسری طرف ایک چبوترا ہے جس کو لوگ صفہ کا چبوترا سمجھ کر وہاں پر بہت زیادہ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت, حالانکہ اس کا صفہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو دکت الاغوات ہے. یہ مسجد نبوی کے خدام کے بیٹھنے کی جگہ تھی, اور یہ اس زمانے کی مسجد نبوی سے باہر ہے, کیونکہ آپ جب اس کی ڈائریکشن دیکھیں گے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک, حضرت عائشہ کا جو حجرہ ہے, روضہ شریف جو ہے, روضہ مبارکہ کے جو پیچھے مکان تھا جس تک یہ سبز رنگ کی جالی گئی ہوئی ہے, یہ فاطمۃ الزہرا کا گھر تھا. حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر کے سامنے ہے وہ موجودہ چبوترا جو اگر آپ نے دیکھا ہو, یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر کی دیوار اور اس چبوترے کے درمیان ایک گزرنے کا پیسج ہے, اگر آپ نے دیکھا ہو تو خیال کیا, اس کو لوگ صفہ کا چبوترا سمجھتے ہیں عام طور پر. یہ ادھر نہیں, اسی کے ساتھ پیرلل تقریباً مزید آپ اس طرف جائیں, دروازے کی طرف نہیں جائیں, دوسری طرف جائیں, مسجد کی طرف جائیں, تو آپ کو چھت کے اوپر ایک ڈیزائن نظر آئے گا. اور وہ ڈیزائن جیسا میں ہر وقت بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ترکوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے یہ چیزیں محفوظ رکھی, اور جس زمانے تک حرمین شریفین کا نظام ان کے ہاتھ میں رہا تو چیزیں محفوظ رہیں. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اب نیچے تو کوئی علامت بنانی مشکل ہوتی, تو چھت پر علامتیں بنائی ہیں.
اس جگہ کے اوپر اگر آپ چھت کو دیکھیں گے تو وہاں پر کھجور کے خوشے بنے ہوئے ہیں، سونے والے پانی سے، یعنی جو سونا جس طرح چڑھا ہوا ہوتا ہے ان کے سنہرے رنگ کے، وہ کھجور کے خوشوں کی آپ کو چھت کے اوپر نظر آئے گا۔ اس کی مناسبت یہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں صفہ والوں کا چبوترا تھا، جہاں یہ لوگ رہتے تھے، ان کا چھپر یہاں پر تھا۔ اس کی مناسبت یہ ہے، کھجور کے جو خوشے انہوں نے وہاں پر بنائے ہیں تعمیر کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے فرمایا جن لوگوں کے باغات تھے، جن صحابہ کے، خاص طور پہ انصاریوں کے باغات تھے، انصاری حضرات کے، وہ اپنے باغات سے کھجور لا کر، یہ یہاں پر ایک تار باندھی ہوئی تھی اس چھپر کے نیچے، اس میں لا کے کھجور کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے۔ اس کو صفہ والے جھاڑ لیا کرتے تھے، صبح صبح جتنی کھجوریں گر جاتی تھی اسے کھا لیتے تھے، کچھ وہاں رہ جاتی تھی۔ اور یہ آپ نے ایک دفعہ حکم بھی فرمایا تھا باغ والوں کو کہ اپنے باغ سے ایک ایک خوشہ لا کر یہاں پر صفہ والوں کے لا کے لگا دیا کریں۔ تو یہ، اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کے نگران تھے، منتظم تھے اس کے کہ کھجوریں آئیں گی، کیسے لگائی جائیں گی، کیسے تقسیم کی جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں اس میں سے صحابہ جو پک رہی ہوتی تھی ان کو اتار لیا، جھاڑ لیتے تھے، ایک لکڑی مارتے تھے تو پکی بھی جھڑ جایا کرتی تھی، اور جو تھوڑی نسبتاً ابھی سخت ہوتی تھی وہ رہ جاتی تھی۔ اس طرح وہ خوشہ کئی دن استعمال ہوتا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے دست مبارک میں ایک عصا تھا، آپ نے اس عصا سے ایسے خوشوں کو آپ دیکھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک خوشہ اس میں ایسا تھا جس میں سڑی ہوئی کھجوریں تھیں اور خراب کھجوریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بس ناراضگی کا اظہار تو نہیں کیا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ اگر یہ خوشے والا چاہتا تو اس سے بہتر کھجوریں بھی لا سکتا تھا۔ دیکھیں کیسے اخلاق ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو کیسی گندی کھجوریں لے کر آیا، دیکھو کیسی یہ صفہ والے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اس طرح کیوں بات نہیں فرمایا۔ بس آپ نے یہ کھجوروں کو دیکھ رہے تھے اپنے عصا سے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خوشے والا جو یہ خوشہ لے کر آیا ہے، اگر یہ چاہتا تو اس سے بہتر خوشہ بھی لا سکتا تھا۔ اس میں تلقین تھی، ترغیب تھی کہ جب اللہ کے رستے میں کوئی مال نکالو تو اچھا مال نکالو، اچھی چیز اس میں سے جتنی بہتر۔ دیکھو انسان اللہ کو جب دے رہا ہو تو اللہ کے شائن شان دے اللہ، جیسے ہم اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں میں ان کے شائن شان اکرام کرتے ہیں۔ آپ لوگ، ہمارے حضرت میرے شیخ و مرشد ایک بات ہمیشہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے گھر میں ایک فقیر آئے، فقیر، اور آپ اس کے لیے سوچیں کہ نہیں میں اس کو بچا کھچا کھانا نہیں دوں گا، میں اس کے لیے مرغی پکواتا ہوں، تو آپ نے مرغی پکوائی، خاص اس فقیر کے لیے اس کو بٹھا دیا اور آپ نے اس کو مرغی کھلائی، آپ اپنے دل میں سوچیں گے کہ آج تو میں نے اخلاق کی انتہا کر دی، اس کے ساتھ ایسا معاملہ تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا۔ لوگ تو جو گھر میں، یا جو اول تو جو بچا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، جو خود کھانے کا نہیں ہوتا، فریج میں جو پرانے پڑے سالن ہوتے ہیں وہی فقراء کو دیے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو تازہ پکا ہوا کھانا ہے اس میں سے دے دیا جاتا ہے، یہ سب سے بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے کوئی چیز پکوا کر دینا، یہ کتنی، تو آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے بہت بڑا کام کیا، میں نے بالکل انتہا کر دی سخاوت کی اور انتہا کر دی اخلاق کی۔ پھر آپ پر انکشاف ہو کہ وہ فقیر نہیں تھا، وہ تو بادشاہ تھا، وہ بھیس بدل کر آیا تھا۔ اب آپ اپنی مرغی پر شرمسار ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ مجھے کاش پتہ ہوتا یہ بادشاہ تھا، پھر تو میں یہ کرتا اور میں یہ کرتا اور میں یہ کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے کی حیثیت کے مطابق بندہ اپنے اکرام کو ویلیو کرتا ہے، اس کو وزن دیتا ہے۔ اگر وہ فقیر تھا تو آپ کے خیال میں اس کی مرغی بھی بہت ہے اس کے لیے، آپ کو پتہ چلے کہ وہ بادشاہ تھا تو آپ کو اپنی مرغی کچھ بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہی معاملہ اللہ جل شانہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں انسان اللہ کو دیتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی شائن شان ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اونچے درجات کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کے رستے کے اندر وہ نہ دو جس کے ساتھ تم نے صحیح معنوں میں دل لگایا ہوا ہے۔ جس چیز کے ساتھ تمہارا دل لگا ہوا ہے، تمہارا دل اٹکا ہوا ہے، تمہاری جو محبوب ترین چیز ہے، جب تک تم اس کو اللہ کے رستے میں نہیں دو گے، لن تنالوا البر، تم نیکی کے اونچے درجات تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رستے میں اپنے گھر کا کچرا نکال دینا، پھر خوش ہونا کہ بس ہم نے بہت بڑی چیریٹی کر لی، ہم نے بہت بڑا جو ہے نا وہ چیزیں دے دی جو ہمارے کسی کام کی نہیں تھی، یہ نیکی کے اونچے درجے، یہ صحابہ کرام کی ترتیب یہ نہیں تھی۔ ایک صحابی نے یہ حدیث، اس کی تفسیر میں جو علماء نے بیان کیا، صحابہ نے یہ آیت جب نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کر دی کہ مجھے تو وہ چاہیے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے وہ چاہیے تم سے، اپنی پسندیدہ چیزیں میرے رستے کے اندر دو۔ تو صحابہ نے اس آیت کو سن کر جو چیزیں اپنی ملک سے نکالی، اس کی تفصیلات
صحابہ کی زندگیوں کے اندر موجود ہے. بہرحال تو یہ ان کا میں کہہ رہا تھا کہ صفہ والوں کے لیے چیزیں لا کر رکھی جاتی تھی. اس لیے مساجد کے اندر پانی کا بندوبست کرنا یا ایسے علاقے، اب ہم لوگوں کے محلے تو خیر ایسے ہیں، یہاں پر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسے غربا نہیں ہوتے، لیکن دیہاتی علاقوں کے اندر اور ایسی جگہوں پر جہاں پر غریب لوگ رہتے ہوں تو وہاں پر مسجدوں کے اندر ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی بندوبست کرنا یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. اور یہ ایک مسلمانوں کی اجتماعیت کا وہ بھی ہوتا ہے کہ غریب آدمی کو کہ مسجد سے اس کو ٹھنڈا پانی مل جائے، مسجد سے جہاں پر جن علاقوں میں خصوصاً پانی کی قلت ہوتی ہے یا صاف پانی نہیں ملتا یا ٹھنڈا پانی نہیں ملتا یا کوئی کھانے پینے کی چیز کو وہاں ملے، تو یہ صفہ کی اس درسگاہ کے ساتھ اور صفہ کی اس خانقاہ کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے گی. اور حضرات صفہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے. ٹھیک ہے، صفہ والوں کو ایک دفعہ بھی آپ نے صفہ والوں سے یہ ارشاد نہیں فرمایا، ورنہ آپ کے ارشاد کی دیر تھی کہ آپ انہیں کہتے کہ اٹھو مسجدیں چھوڑو اور جاؤ بازاروں کے اندر کماؤ سارے کے سارے. تو کیا مشکل تھی ان لوگوں کے لیے اگر حضور کا ارشاد آ جاتا. آپ ان کو دیکھ کر کیا ارشاد فرماتے تھے، یہ روایت ہمارے سامنے موجود ہے کہ فرمایا کہ لو تعلمون ما لکم عند اللہ، لو تعلمون ما لکم عند اللہ لأحببتم ان تزدادوا فقرا وحاجتا، کہ اے صفہ والو اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری اس مشقت کے عوض میں اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے تو تم کہو گے کہ تمہارے فقر کے اندر مزید اضافہ ہو جائے. اگر تمہیں اس کا صلہ پتہ چل جائے جو اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اس وجہ سے کہ تم نے عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کی بجائے ایک اور طرح کی زندگی جس کے اندر خالصتاً تعلیم کے لیے اور تزکیے کے لیے جو تمہاری زندگی وقف ہے اس کو اس طرح سے تم نے گزارنا تم نے طے کیا. اس پر وقت کم ہے بلکہ تقریباً ختم ہے. چند اسماء اصحاب صفہ میں آپ کو بتا دوں، اور میں نے سب بتایا کہ ان کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 70-80 تک بھی پہنچتی تھی، اور علامہ شہاب سہروردی نے معارف المعارف میں لکھا ہے کہ یہ تعداد 400 تک بھی پہنچتی تھی. تو ظاہر ہے وہ سارے نام تو نہیں، لیکن میں آپ کو چند نام بتاتا ہوں. یہ ان 10 نام بتاتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ اندازہ لگائیں گے کتنے بڑے بڑے لوگ اس میں شامل تھے. مثلا حضرات 10 مبشرہ میں سے ابو عبیدہ ابن جراح، اور حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، خذوا القرآن من 4، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو. ان 4 میں پہلا نام عبداللہ ابن مسعود کا لیا تھا اور دوسرا نام علی مرتضیٰ شیر خدا کا لیا تھا. تو عبداللہ ابن مسعود اصحاب صفہ میں سے ہے کہ دیکھیں اس درجے تک پہنچے کہ حضور نے کہا کہ اب قرآن کسی نے پڑھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے پڑھے، علی مرتضیٰ سے پڑھے، زید ابن ثابت سے پڑھے، ابی ابن کعب سے پڑھے. اور مقداد ہیں خباب ابن ارت جن کی تکلیفوں کا ذکر ہوتا رہتا ہے، حضرت بلال ابن رباح، بلال حبشی جن کو لوگ کہتے ہیں، حضرت زید ابن خطاب، یہ عمر ابن خطاب کے بھائی ہیں زید ابن خطاب، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی شادی ہونے سے پہلے تک صفہ کے اندر تھے، شادی کے بعد پہ گھر منتقل ہو گئے. جناب سلمان فارسی جن کے ایمان لانے کا تذکرہ پچھلے جمعے کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ کیا، صفہ والوں میں سے تھے. حذیفہ ابن یمان، یہ وہ صاحب ہے جن کو حضور نے نام بنا منافقین کے بارے میں بتایا تھا. یہ ان کو کہتے ہیں صاحب سر رسول اللہ، صاحب السر، یہ حضور کے رازدان تھے، ان کو رازدان رسول کہتے ہیں. تو یہ ان کے اندر تھے. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جن سے احادیث کی روایات موجود ہیں، اس لیے آپ بیشتر حدیثیں سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ قال ابو ہریرہ سے شروع ہوتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے. یہ کم سے کم وہ 10 لوگ ہیں. اس کے علاوہ باقی 2 ہجری میں کیا ہوا وہ کچھ چیزیں رہ گئی، وہ کل، اور اگر کل سے مراد اگلا جمعہ، اور اگر ہو سکا تو بدر اگلے جمعے انشاءاللہ شروع کریں گے، نہ ہو سکا تو انشاءاللہ اس سے اگلے جمعے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.